خالد حسن کے اتنے اچھے دوست یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ گزارا ہے. تو مجھے تو ان کی صحبت میں صرف 4-5 سال ہی موقع ملا واشنگٹن میں، جب میں براڈ کاسٹنگ اسکول سے نکلا اور نئی نئی ملازمت ملی واشنگٹن میں، وائس آف امریکہ میں. تو ہمارے وہاں ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں جو کہ خالد کے بہت اچھے دوست ہیں، اکمل علیمی صاحب. انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ کو خالد حسن سے ملانا ہے. اب خالد حسن صاحب کی کچھ تحریریں تو جو کالم وغیرہ جو ڈیلی ٹائمز اور فرائیڈے ٹائمز میں ان دنوں لکھتے تھے وہ مجھے پڑھنے کو ضرور ملی تھیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا. تو پہلی بار اکمل علیمی صاحب نے مجھے ان سے ملایا، اور اس طرح سے باوجود عمر کے کافی فرق کے ہم اتنے اچھے دوست رہے کہ میں، اکمل علیمی صاحب، خالد حسن صاحب، اور پھر خالد حسن صاحب کے بہت سارے دوست جو بھی پاکستان سے ادیب، شاعر، فنکار، سیاستدان واشنگٹن کے علاقے میں آتا تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ پہلے خالد صاحب کے پاس نہ آئے. اور خالد صاحب کا اس معاملے میں ایک اصول تھا کہ جو میرے شہر میں آئے پہلے وہ کال کر کے مجھے بتائے کہ میں آ گیا ہوں. اگر اس نے یہ نہیں کیا تو خالد صاحب ان سے نہیں ملیں گے. ایک دفعہ وہ مشاہد حسین سید غالباً وہاں آئے اور انہوں نے ان کو کال نہیں کیا اور میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا خالد صاحب مشاہد حسین آئے ہوئے ہیں. تو بڑی بے اعتنائی سے کہا ہاں. میں نے کہا خالد صاحب مشاہد حسین آئے ہوئے ہیں، ہم نے وہ ایک کباب مسالہ ایک گروپ بنایا ہوا تھا ورجینیا میں جہاں پر ہم لوگ ہر روز ہر ہفتے اکٹھے ہوتے تھے. تو میں نے کہا خالد صاحب آپ نے مشاہد کو دعوت نہیں دی. اس نے کہا پارٹنر اس نے مجھے کال نہیں کیا. اصول یہ ہے کہ وہ اس شہر میں آئیں تو کال کریں، بتائیں کہ میں آ گیا ہوں، اس کے بعد ہم انتظام کریں گے. انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. خالد صاحب ڈیلی ٹائمز کے لیے لکھتے تھے، فرائیڈے ٹائمز کے لیے ان کا ویکلی پیس آتا تھا. لیکن واشنگٹن میں اور بھی ہمارے صحافی دوست ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کچھ دوستوں کے. خالد صاحب عمر کے اس حصے میں بھی جتنے محنت کے ساتھ کام کرتے تھے، میرے خیال میں یہ ایک اپنی طور پر ایک بہت بڑی بات ہے. اور کوئی بھی واشنگٹن کے اندر کوئی بھی ایونٹ ہوتا، واشنگٹن کے سارے تھنک ٹینکس کے تمام لوگ ان کو اچھی طرح سے جانتے، اور ہمیشہ خالد صاحب سب سے پہلے وہاں موجود ہوتے. خالد صاحب کا ان میٹنگز وغیرہ واشنگٹن میں یہ اصول تھا، وہ اکثر اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے نہیں آتے تھے، ہمیشہ میٹرو پہ آتے تھے. میں نے کہا خالد صاحب آپ کے پاس بڑی اچھی سی گاڑی ہے اور ہائی وے اچھے ہیں. کہتا ہے پارٹنر ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی کس وقت ہم پھنس جائیں. اس کا ٹرین کا کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ ہم ٹائم پہ پہنچیں گے. اور جب بھی میں کسی کارنیگی میں ہو، وڈرو ولسن میں ہو، کہیں بھی کوئی ایونٹ ہو، میں جب بھی وہاں پہنچوں خالد صاحب وہاں پہلے ہی موجود ہوتے. وہاں جہاں کافی ہوتی ہے وہاں کافی وہ اسٹر کر رہے ہوتے. ہاں پارٹنر آپ آ گئے. ایک دفعہ میں گیا تو میرے پاس ریکارڈنگ ایکوپمنٹ تھا ریڈیو کا، اور جین پہنے اور وہ آ گیا. بہت غصے ہوئے، یہ تم کیا پہن کے آئے ہو؟ میں نے کہا خالد صاحب جین پہن کے آئے ہیں، یہ اتنا بےہودہ لباس، آپ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے آنا چاہیے. پھر ایک دفعہ میں آیا پہن کے گیا کوٹ وغیرہ. تمہاری ٹائی کدھر ہے؟ میں نے کہا خالد صاحب یہاں ہر آدمی کوئی ٹائی نہیں پہنتا، اور کبھی کبھی ہم ایسے ٹائی پہن کے آئے اور بڑا انفارمل وہ گیدرنگ ہو. کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کبھی انفارمل ہونے کا مسئلہ پیدا ہو. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے جی آپ ٹائی پہن کے آئیں، اگر انفارمل ہو تو آپ ذرا کونے پہ جا کر ٹائی نکال کے جیب میں ڈال دیں، انفارمل ہو جائے گی. خالد صاحب جس محنت سے کام کرتے تھے، اور خاص طور پر مشرف کے زمانے میں
آخری 2006-07 میں تو وہ تحریک بھی چل رہی تھی ان کے خلاف، اور آخری وقت میں وہ خاصے اس پر کنونس تھے کہ بس اب گیا، بس کبھی کہتے پارٹنر اب گیا، اب نہیں بچتا اب گیا. ایک دفعہ ہم نے 2007 میں جب یہ تحریک چل رہی تھی جوڈیشل کرائسس کی، اس زمانے میں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب بھی وہاں تھے جانس ہاپکنس میں، تو ہم نے ایک پروگرام کیا، اور اس پروگرام میں جو میں نے پریزنٹیشن بنائی، ان دنوں میں ایک گانا بڑا مشہور تھا مشرف کے حوالے سے، چاچا وردی لاندہ کیوں نہیں، وہ بڑا مشہور ہوا. میں نے کہا یہ میں نے ضرور پلے کرنا ہے. میں نے کہا لیکن ہے یہ پنجابی میں، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیسے کرے، اور نظم کا ترجمہ کون کرے گا آپ کے علاوہ، اور کون کرے گا؟ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے دیا. اس تقریب میں ہم باتیں کر رہے تھے تو پریزنٹیشن کے بعد وہاں ایک سفارت خانے سے ایک صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، وہ جو ہوتے ہیں خاص خفیہ والے. تو انہوں نے بڑا کوئی غلط انگریزی میں کوئی تقریر کرنے کی کوشش کی بجائے سوال کے، تو خالد صاحب نے ان کو بڑی زور سے ٹوک دیا، sit down. On the one hand you make no sense and you speak wrong English on top of it. خالد صاحب، ہم باتیں کرنا شروع کریں تو شام گزر جائے گی، لیکن ان کے بہت سارے چاہنے والے میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے کئی سال ان کے ساتھ کام کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے خوبصورت آدمی اور اتنا پیار کرنے والے شخص، اور خاص طور پہ جو نئے جو صحافی ہیں ان کا خیال رکھنے والا، مجھے بازو سے پکڑ کے لے گئے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ نیشنل پریس کلب. میں نے کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں کیا کرنے ہیں؟ وہاں لنچ کریں گے. وہاں لنچ کیا. اس کے بعد کہتے ہیں اچھا اب ممبرشپ آپ نے لینی ہے. میں نے کہا خالد صاحب اس میں کوئی $1,000-1,500 اس کی ممبرشپ ہے. کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی کیا اہمیت ہے؟ آپ ابھی تک اسی طرح سے پینڈو ہیں. یہاں آپ نے، یہاں جو امریکی صحافی ہیں ان کے ساتھ آپ نے ممبرشپ لینی ہے، ان کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ اپنے آپ کو الگ نہ کریں. تو یہ ان کی محبتیں تھیں، اور ان کا یہ جذبہ تھا کہ لوگوں کو کس طریقے سے انسپائر کیا جائے اور ان کو آگے لے جایا جائے. بہت شکریہ.